بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اول 17واں حصہ۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یمن کے بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر حملہ کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور حبشہ کے بادشاہ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک حبشی کمانڈر ابرہۃ الاشرم کو 70,000 فوجیوں کے ساتھ یمن کی طرف بھیجا۔ حبشہ کی منظم فوجیں جب پانی کے راستے یمن کے ساحل پر اتر آئیں تو غفلت کے مارے ہوئے ذو نواس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس نے قبائل کے سرداروں کو جنگ میں مدد کے لیے بلایا تو انہوں نے کوئی خاص جواب نہ دیا، اور نتیجتاً ایک مختصر سے حملہ سے اس کی حکومت کی بنیاد گر گئی۔ یمن کا آباد علاقہ ملک حبشہ کی حکومت کے قبضے میں آ گیا، اور فوج کا کمانڈر ابرہہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے وہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ ابرہہ ہوا و ہوس کا اسیر تھا اور فتح اور نصرت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے اور اس کی زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے صنعا، جو کہ یمن کا ایک شہر تھا، وہاں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا جو اپنے زمانے میں بے نظیر تھا۔ اس کے بعد اس نے نجاشی کے نام لکھا، کلیسا کی عمارت تکمیل کے مراحل میں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اہل یمن کو کعبہ کی زیارت سے ہٹا کر اسی کلیسا کو مقام طواف اور عمومی زیارت گاہ قرار دوں۔ اس خط کے مضمون کی شہرت سے عرب قبائل میں بہت سخت رد عمل ہوا۔ ابرہہ عبادت گاہ کی ظاہری عظمت اور شوکت کو بڑھانے کے لیے جتنی بھی کوشش کر رہا تھا، اتنی ہی لوگوں کی محبت کعبہ سے اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ان واقعات کے باعث ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ویران کر کے رہے گا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ جنگی ہاتھیوں کا ایک دستہ لشکر کے آگے آگے رکھا گیا، اور اللہ کا وہ گھر جس کی تعمیر جدید جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی، اسے ویران کرنے کے لیے چل کھڑا ہوا۔ عرب کے سرداروں نے صورتحال کو نہایت خراب دیکھا تو سمجھ لیا کہ اب ملت عرب بربادی کے کنارے پر آ پہنچی ہے، کیونکہ ابرہہ کی گزشتہ فتوحات ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں اور انہیں ہر قسم کی مزاحمت سے روکے ہوئے تھیں۔ ابرہہ نے طائف کے راستے مغمس کی سرزمین، جو کہ مکہ کے نزدیک ہے، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ قدیم رسم و رواج کے مطابق ابرہہ نے اپنی فوج کے سرداروں میں سے ایک کو حکم دیا کہ تہامہ کے اونٹوں اور بھیڑوں پر قبضہ کر لے۔ فوج نے جن اونٹوں پر قبضہ کیا ان میں سے 200 اونٹ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک اور سردار کو حکم دیا کہ وہ قریش کے رئیس کے پاس جائے اور اس کو میرا پیغام پہنچائے کہ میرا مقصد کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر قریش مذمت نہ کریں تو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ابرہہ کا قاصد جب مکہ پہنچا تو قریش کے مختلف گروہ ادھر ادھر اسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب اس نے ان سے مکہ کے رئیس کے بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے اسے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ابرہہ کا پیغام وصول کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم لوگ ہرگز دفاع کے لیے نہیں آئیں گے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی بنیادیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اٹھائی ہیں۔ خداوند جو مسئلہ سمجھے گا وہی کرے گا۔ ابرہہ کی فوج کے سردار نے رئیس قریش کی اس نرم اور منطقی گفتگو سے خوشی کا اظہار کیا اور درخواست کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کے ہمراہ فوج کے کیمپ تک ابرہہ کے پاس چلیں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے چند بیٹوں کے ہمراہ اور ابرہہ کی لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے سردار کے وقار اور متانت کو دیکھ کر ابرہہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے آپ کی تعظیم کی، یہاں تک کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر تخت کے ایک طرف آپ کو بٹھا دیا۔ اس نے ادب سے مترجم کے ذریعے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے وہاں آنے کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں یوں گویا ہوئے کہ تہامہ کے اونٹ اور ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں اور وہ تیری فوج کے قبضے میں ہیں۔ میرا یہ تقاضا ہے کہ انہیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارے پرنور چہرے اور پرجلال شخصیت نے میری نظروں میں تمہیں ایک بہت عظیم مقام دیا تھا، لیکن اس معمولی درخواست نے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے اجداد کے معبد کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے عظمت اور جلال کا خیمہ گرا دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم کعبہ کے بارے میں بات کرو گے اور مجھ سے چاہو گے کہ میں اپنے اس ہدف سے باز رہوں جس سے تمہارے استقلال اور سیاسی اور دینی زندگی پر ایک کاری ضرب لگنے والی ہے، اور تم ہو کہ چند بے قیمت اور ناچیز اونٹوں کے بارے میں سفارش کر رہے ہو۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جواب دیا،
میں وہ جملہ کہا جو اپنی عظمت اور قدر و قیمت پر آج بھی باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور گھر کا بھی ایک مالک ہے جو خود اپنے گھر کو ہر قسم کے دست برد سے محفوظ رکھے گا۔ ابرہہ نے یہ جملہ سن کر جھٹک کر غرور سے کہا، اس راہ میں میرے مقصد سے مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ غصب شدہ مال ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے۔